تو یہ نہ سوچو کہ وہاں بیویاں نہیں، وہاں حسین اور صورت پاک بیویاں تمہیں دی جائیں گی، اور اللہ کی خوشنودی سے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ سرفراز ہوں گے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ میرے عزیزو، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا مکمل انتظام کیا، اور دوسری طرف ان کے بہکنے، بھولنے اور صراط مستقیم سے دور کر دینے کے اسباب بھی پیدا فرمائے تاکہ امتحان کے تقاضے پورے ہو سکیں، امتحان کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے گا۔ اور کامیابی پانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے جہاں یہ تمام سب چیزیں پیدا رکھی، بھولنے کے راستے بھی رکھے، بھول بھلائیے بھی رکھے، وہاں اللہ رب العزت میں یہ بھی بتا دیا کہ چاہے اس دنیا میں دلچسپی، لہو و لعب اور دل لگانے کا کتنا ہی سامان تم حاصل کر لو، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو نیک اور متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جو انعام اللہ رب العزت نے وہاں رکھے ہیں وہ کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ تو کسی آنکھ نے، اللہ اکبر، جو دیکھ رہے ہیں اتنی حسین اور خوبصورت ہے، اور جس کو ہم نے دیکھا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور جس کو اللہ کہہ رہا ہم نے پیچھے رکھا ہے مرنے کے بعد، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل کے اندر، انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ اگر چاہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اگر چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو، کون سی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کہ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ نے ان کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے، اس کی کسی ذی روح کو بھی خبر نہیں ہے کہ اللہ نے کیا سامان ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری نے کتاب بدء الخلق کے اندر اس کو نوٹ فرمایا ہے۔ وہاں کے انعام و اکرام کا اگر دنیا سے موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو یہ دنیا اپنی ساری رعنائیوں، حسن اور خوبصورتیوں اور اپنی تمام حشر سامانیوں کے باوجود میرے عزیزو انتہائی حقیر نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد سنو، اللہ فرماتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سورہ توبہ آیت نمبر 38-38۔ تمہیں معلوم رہنا چاہیے اے لوگو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا سارا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر اور نہایت ہی قلیل اور نہایت ہی معمولی چیز ہے۔ یہ معمولی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار بالسبابہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور وہ قسم نہ کھائیں پھر بھی ان کی بات ہمارے لیے صحیح ہے، اس کے باوجود بھی اپنے امتیوں کے دلوں کے اندر یقین بٹھانے کے لیے ہمارے نبی، آپ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ واللہ، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال اتنی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں اپنی یہ انگلی، سبابہ انگلی، یہ انگلی ڈالے، اور یحییٰ ابن سعید جو عزیز غرابی ہیں انہوں نے سبابہ کا اشارہ کیا کہ اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یہ سمندر میں ڈبو کر نکالو، پھر دیکھو کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے، جتنا پانی لگا ہے سمندر کے مقابلے میں اس نے پانی کی کوئی قدر ہے؟ بولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اب غور کرو، سوچو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے یہ تمام حقیقتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور بیان کی ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت و بندگی اللہ رب العزت کی۔ نمبر 2، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان حال ہے، یہاں پر ہمیں نیکی اور بدی کرنے کے مواقع ملے ہیں،
اور اس موقع کے بعد اب کوئی دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے. اس کا امتحان ہوگا. اللہ نے واضح کر دیا ہے, انسان کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے. اور پھر قیامت کے روز پورے انصاف کے ساتھ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی بدی, اس برائی کا حساب و کتاب ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق اجر ملے گا. اور یہ تمام حقیقتیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. لیکن افسوس, یہ تمام سب حقیقتیں جاننے کے بعد آخر وجہ کیا ہے کہ ہم میں اور ایک کافر دنیا پرست میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں سمجھ میں بات آئی. یہ تمام حقیقتیں ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعی یہ تمام سب چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں, یہ حقیقتوں کو ہم سمجھتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے کردار, ہمارے کیریکٹرز, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری دنیاوی زندگی ایک دنیا پرست کافر کے مقابلے میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیو, حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کا ایمان ہی پیدا نہیں ہوا ہے. در حقیقت ہم اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر اس قدر ہم موہ ہو چکے ہیں کہ ہم آخرت, زبان سے کہتے ہیں ہمیں آخرت کے اوپر یقین ہے, لیکن ہمارے دلوں کے اندر اس کا احساس نہیں ہے. اس دن کی ہولناکی کا اور اس دن کی جو ہے اس دن کی خطرناکی کا ہمارے دلوں کے اندر کوئی احساس نہیں رہا. اس لیے ہمارے دل جو ہے یہ سخت ہیں. اور دوسرے یہ کہ دنیا کی نعمتوں کو ہم نے سب کچھ سمجھ کر کے آخرت میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں رکھی ہیں ہم ان کو بھول چکے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا, ہم اس سے محروم ہیں. اس لیے میرے عزیزو, آخرت کی روح پیدا کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. آخرت کے فکر کی روح جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. ہر پل, ہر لمحے اسی کے اوپر ہمارا ہونا چاہیے. تب جا کر کے ہمارے اعمال اور ہمارے احوال کی اصلاح ہو سکتی ہے. جب انسان مالک حقیق کو بھول جائے, جب روح کو قرار نہ ملے, تسکین نہ ملے, جب دلوں پر زنگ چڑھ جائے اور جب انسان اپنے کسی سکون کا طلبگار ہو, بشرطے کی سچا طلبگار ہو, تو میرے عزیزو اسے ضرور سکون ملے گا اور ضرور اسے قرار ملے گا. لیکن اس کے لیے دو چیزیں کرنا پڑیں گی. اگر آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا, قرار نہیں ملتا, اور واقعی آپ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1, آپ کو اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑنا پڑے گا, کتاب اللہ سے جوڑنا پڑے گا, اللہ کی کتاب سے جوڑنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگوں, ہندو ہو, مسلمان ہو, یہودی ہو, کافر ہو, نصرانی ہو, کوئی بھی ہو, اے دنیا کے لوگوں, قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سورہ یونس آیت نمبر 57-57. لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اس کے اندر دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی ہے اور اس کے اندر رحمت ہے. اس قرآن کے اندر ان کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے رہنمائی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بیماری کا یہی علاج تجویز فرمایا. چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء, کہ یہ دل لوہے کی مانند ہیں. جس طرح لوہے کو پانی میں ڈال دو تو زنگ لگ جاتے ہیں, ایسے دلوں کے اوپر بھی زنگ لگتے ہیں. دلوں کے اوپر کیا لگتے ہیں؟ زنگ لگتے ہیں. قیل یا رسول اللہ وما جلاء هذا, صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر اس کو مٹانے کا, اس زنگ کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے دلوں کی اصلاح کریں, کیسے اپنے دلوں کو صاف اور ستھرا کریں تاکہ یہ دل ہمارے صاف اور ستھرا رہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا, اور علاج بڑا پیارا ہے. سنو, ذکر الموت و تلاوت القرآن. اے میری امت کے لوگوں, موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ دل تمہارے صاف ہو جائیں گے. اور تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لیں اور طوطے کی طرح پڑھ لیں, نہیں. تلاوت کا ایک معنی سمجھنا بھی آتا ہے. قرآن کی تلاوت کرو, اس کو سمجھ کے پڑھو, اس کو ترجمے کے ساتھ, معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھو گے. ورنہ قرآن کے پڑھنے والے بہت ہیں, معنی مطلب پوچھو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. قرآن پڑھو, اس کے مطلب اور معنی کے ساتھ پڑھو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کریم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ لیا اس کا ایمان ہی قرآن پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی قرآن پڑھے گا تو حرام اور حلال سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، اور وہ حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس نے قرآن ہی کو نہیں پڑھا، اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ آج جو بے رہ روی، جو قساوت قلبی، جو فحاشی، جو ہم سب مسلمان یا دنیا کے لوگ یہ اس قرآن سے رشتے کو کاٹنے کی وجہ سے قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ کچھ گروپ کفار کے ہیں وہ تو قرآن سے نفرت ہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کو لیٹرنگ باتھ روم تک ڈالتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن جو رحمت ہے ان سب کے لیے، اس کے لیے انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر وہ جانیں گے۔ ہم بحیثیت مسلمان جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس کے کتنی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہم حلال کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کس قدر گزارتے ہیں۔ اس لیے جو شخص قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر بیٹھے وہ قرآن کے اوپر ایمان اس کا گویا نہیں ہے۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ نمبر 1 نفس کو پاک و صاف کریں۔ نمبر 2 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ جب کبھی لذت آوے، جب کبھی نیند ستائے اور نیند کی آغوش میں سوئے رہو، ہے نا، اور اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، اس وقت جب گرم گرم بستروں میں سونے کو دل کہے اس وقت موت کو یاد کر لو کہ کیا پتہ ابھی موت کا فرشتہ آ جائے تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں تمہیں نیند نہیں آئے گی، بستروں سے اچھل جاؤ گے، نہیں سو سکتے۔ حرام کی طرف تمہارے قدم بڑھتے ہوئے اگر چلے جا رہے ہیں وہاں تم موت کو یاد کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر واقعی اس کا دل اور ضمیر بیدار ہے تو وہ کبھی بھی وہ حرام کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائے گا۔ سوچ لے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان مر گیا، اگر جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اس کا حشر ہوگا، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو کبھی بدکاری، زناکاری، بے حیائی، چوری، گھٹیائی، کسی قتل خون گارگد میں جائے گا وہ۔ موت کو یاد کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب وہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت، موت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دے۔ آپ بہترین نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے عیاشی کے اڈے پر اور خوب رنگ رلیوں میں مہو ہیں، مصروف ہیں بالکل، اور آپ کہہ پہ کہہ لگا رہے ہیں۔ ایک شخص آ کے آپ کے کان میں کہتا ہے کہ تمہارے سر کا نشانہ ایک آدمی لگا کے رائفل بیٹھا ہوا ہے اور 5 منٹ کے اندر وہ تمہیں فائرنگ کرنے والا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اس وقت آپ چین کے ساتھ وہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ بولو۔ آپ کی ساری لذتیں، آپ کے سارے عیش اور آپ کی ساری عشرتیں ختم ہو جائیں گی، نیند اچاٹ ہو جائے گی، سارا نشہ حرن ہو جائے گا۔ آپ وہاں بھاگنے کی کوشش کرو گے، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرو گے۔ یہ ہے ہادم اللذات، موت۔ موت کو یاد رکھو۔ اس دنیا کے اندر زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس دنیا کے اندر آپ کو زیادہ اس کے اندر سمٹنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہیں میرے عزیزوں، میں نہیں چاہتا کہ ان تمام سب چیزوں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن اس عالم کو، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں عالم برزخ کی طرف پرواز کرنا ہے، جہاں یا تو سکھ ہی سکھ ہیں اور یا تو دکھ ہی دکھ ہیں۔ دو ہی زندگی ہے، عذابوں سے بھری ہوئی زندگی یا اذیتوں سے یا عذابوں سے بھری ہوئی زندگی، اور یا تو نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری زندگی کا تصور وہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے اللہ، جب موت کی سختیوں کو دیکھے گا، جب دیکھے گا اس کی آنکھیں کھلیں گی، یہ آنکھ بند ہوگی اور دوسری آنکھ کھلے گی، تو کہے گا اے اللہ مجھے پھر دنیا میں واپس کر دے تاکہ جو چھوڑ کے آیا ہوں میں اب نیکی کا کام کروں گا، اچھا کروں گا۔ اللہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو اس کے بکواس ہے، اس کی بڑھ ہے، اس کی بات ہے۔ اس کے پیچھے تو اب ایک برزخ ہے، ابھی اس کو آگے ہی آگے جانا ہے، پیچھے پلٹ کر کے یہ جا سکتا خلاص اس کے پیچھے برکت۔ یہ قیامت تک کے لیے، اب جب تک یہ اٹھایا نہیں جائے گا، جب تک اسی عذاب میں ملوث رہے گا۔ اس طرح قبر کے اندر انسان رہے گا، اور قبر میں قیامت تک
اگر وہ اچھے اعمال کرنے والا رہے گا تو 70 ہاتھ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 ہاتھ یا 70 گز یا 70 میل کی دوری اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ اپنے اس آخری منزل کو جو ہے چاہے جنت یا جہنم، وہ صبح اور شام اس کے اوپر پیش کی جائے گی، وہ اسے دیکھتا رہے گا۔ جنتی ہے تو خوش ہوگا، جہنمی ہے تو وہ حسرت سے روئے گا گائے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک دن آئے گا، وہ دن جو قیامت کا دن ہے، سور پھونکا جائے گا، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا جب پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور یہ اس سور اور اس سور کہتے ہیں آواز نکالی جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیل کے یا گائے کی سینگ کی طرح ایک سور لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ جب حکم دے گا اس میں وہ سور پھونکیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ما بین النفختین 40 قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت، قالوا 40 شہرا قال ابیت، قالوا 40 سنہ قال ابیت۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہے گا 40۔ حضرت ابو ہریرہ کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 2 سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ رہے گا۔ تو صحابہ نے کہا ابو ہریرہ 40 دن کا؟ کہا واللہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا 40 مہینے کا؟ کہا واللہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا 40 برس کا؟ کہا مجھے پتہ نہیں۔ 40 ہے، اللہ کے نبی نے 40 فرمایا۔ وہ 40 کیا ہے؟ کتنے برس ہیں، دن ہیں، مہینے کیا ہیں؟ دونوں سور کے مابین اتنا فاصلہ رہے گا، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے۔ دوسرے سور کے بعد تو لوگ جس طرح بارش ہوتی ہے اور پیڑ اور پودے زمینوں سے اگتے ہیں، ہریالیاں آتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے پودے، لوگ ایسے سبزے کی طرح زمینوں پر اگیں گے۔ اللہ اکبر، کس کی طرح؟ سبزے کی طرح اگیں گے۔ اس کے بعد اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں صرف ایک ہڈی ہے جو بوسیدہ نہیں ہوتی، اور وہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جو پورا جسم سڑ جاتا ہے، لیکن وہ ہڈی نہیں سڑتی ہے، اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ وہ ہڈی قیامت کے دن اسی سے اللہ دوبارہ ڈھانچہ تیار فرمائے گا، اسی سے دوبارہ ڈھانچہ، وہ اللہ کو پتا ہے۔ اس طرح سے سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اللہ رب العزت کے حکم پر جب لوگ قبروں سے باہر آ جائیں گے تو انہیں حکم ہوگا کہ چلو اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے پہنچ جاؤ۔ انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر ان کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تمام مخلوق ڈر رہی ہوگی، اور واحد قہار ذات کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن جائے گی۔ اور یہ منظر میرے عزیزو، وہ منظر تمہارے سامنے ہوگا کہ پکارنے والا جس طرح پکارتا ہے اس کے اوپر فوراً حاضری دی جاتی ہے، ایسے ہی لوگ اللہ کے دربار میں آواز سن کر کے حاضر ہوں گے۔ نہ ان میں کوئی اکڑ ہوگی، نہ ان میں کوئی تکبر ہوگا، نہ ان میں کوئی ہیلا ہوگا، نہ کوئی ٹال ہوگا، نہ مٹول ہوگا۔ جس طرح آج ہم ہیلے اور بہانے کر کے اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، ہیلے اور بہانے کر کے اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہیں، ٹال مٹول تکبر کر کے اللہ سے دور بھاگتے ہیں، اس دن بڑے بڑے بادشاہ ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، قلاش ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی ٹال مٹول نہیں کر سکتا ہے، بلکہ سب حاضر ہوں گے۔ اور اس حاضری کا نقشہ اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا ہے کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، سورہ طہ آیت نمبر 108، کہ قیامت کے دن سب لوگ پکارنے والے کی پکار پر سیدھے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے، ذرہ بھی اکڑ نہ دکھا سکیں گے، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے ساری آوازیں دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کو کچھ سنائی نہیں دے گا، کوئی آواز نہیں ہوگی، بالکل سرسراہٹ کی آواز ہوگی کہ لوگ اللہ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ دوسری کہ اللہ نے فرمایا کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، سورہ طہ آیت نمبر 111 112، کہ
لوگوں کے سر حی و قیوم اللہ کے آگے جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا گناہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر اٹھا کر کے آئے گا، وہ نامراد ہوگا. اور کسی ظلم یا حق تلفی کا اسے خطرہ نہ ہوگا. اس شخص کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہوگا. مومن بھی ہو اور نیک، یہ نہ ہو کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرے اور اعمال اس کے پاس. مومن بھی ہونا ضروری ہے اور نیک عمل بھی. اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کا ایک منظر یوں بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. سورہ المعارج آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک. لہذا اللہ فرماتا ہے لہذا اے نبی انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل کود میں پڑا رہنے دو، چھوڑ دو ان کو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے چلے جا رہے ہوں گے جیسے یہ اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. بڑی محبت سے جیسے بتوں کے پوجے کے لیے دوڑتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آئیں گے لیکن درگاہ کی طرف دوڑے ہوئے جائیں گے. یہ بھی وہی بت پجاری ہیں. مسجد میں کبھی قدم نہیں رکھیں گے لیکن 11ویں 12ویں کے لیے خوب تذکر احتجام ہوگا، خوب دھوم دھڑکے ہوں گے، خوب پیسے صرف کیے جائیں گے، درگاہ مزارات سجائے جائیں گے، مسجدیں ویران کر رہے ہیں. ایسے ہی کافروں کا بھی حال ہے. اللہ کی طرف نہیں آئیں گے لیکن اپنے بتوں کی طرف دوڑتے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے مثال دی ہے جس طرح انہیں اپنی اسی طرح سے وہ دوڑتے ہوئے یہاں آئیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس دن سارے کے سارے حاضر ہوں گے. یہ لوگ بڑی فرما برداری اور بڑی انکساری کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان محشر میں پہنچیں گے. پاؤں کی آواز اور سانس کی سرسراہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا، کچھ سنائی نہیں دے گا. اس طرح اللہ رب العزت نے اس کی ایک اور اسی میدان محشر کا کہ ہولناکی کا منظر اللہ نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَظِيمٍ. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. آج جو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کا انکار ہو رہا ہے، آخرت کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے. اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، ہماری باتیں بتلائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ہم کہاں اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. ہرگز نہیں، یقینی بات ہے اس روز یہ اپنے رب کو دیکھنے سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبروں سے نکلنے کا، ان کی گھبراہٹوں کا بھی نقشہ اور منظر قرآن کریم کے اندر جو ہے کھینچا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. تکبر کرنے والے جو دنیا کے اندر تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بولو. بس ہاں، ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ تکبر گھمنڈ کو کہتے ہیں بس. اور گھمنڈ کس کو کہتے ہیں؟ گھمنڈ اور غرور کس کو کہتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے. بس سمجھ جاتے ہیں ہاں گھمنڈ یعنی جو اکڑ کر کے چلے وہ گھمنڈی ہے، جو سینہ پھلا کے چلے وہ گھمنڈی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا، جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. قالوا وما الكبر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم کو بتاؤ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر غمط الناس و بطر الحق. تکبر کیا ہے؟ اپنے مقابلے میں اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا. گھمنڈ اسی کو کہتے ہیں. کتنی سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے، آپ کو گھمنڈ کا معنی نہیں معلوم، آپ کی زبان ہے. تکبر رٹتے ہو. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ غمط الناس، اپنے مقابلے میں اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ تکبر کہلاتا ہے. وَبَطَرُ الْحَقِّ،
اور حق واضح ہو جانے کے بعد حق کو نہ تسلیم کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مقابلے میں اپنے سامنے والے کو حقیر سمجھنا اور حق کو سن لینے کے بعد حق کو نہ ماننا، دونوں کیا ہیں؟ بولو، دونوں تکبر، دونوں متکبر ہیں، دونوں متکبر ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں حق قرآن اور حدیث واضح ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نہیں مانتے۔ نہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پہ ہیں، باپ دادا جیسے کرتے تھے ویسے رہیں گے۔ حق معلوم، ہم جانتے ہیں یہ صحیح ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مولانا صاحب نے نہیں فرمایا، ہمارے پنڈت جی نے نہیں فرمایا، ہمارے فلاں نے نہیں کہا، ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا، ہمارے فلاں بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کیا، ہم کیسے مان لیں؟ یہ ہے حق واضح ہو جانا ہے، حد سے اترانا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو جائیں گے، اللہ، ان کے منہ کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، بھلا بتاؤ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اللہ، بے شک ہے، انہی کے لیے کافی جگہ ہے، متکبروں کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آگے بڑھتا ہوں، یہ زمین اور آسمان قیامت کے دن کس طرح سے لپیٹے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے تعلق سے کہ آسمانوں کو اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر اعلان کرے گا اللہ رب العزت کہ کون ہے جو اس کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ اللہ رب العزت نے داہنے ہاتھ سے، کس ہاتھ سے؟ ہاں، اور دوسرے ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ بولو، ہاں، یاد رکھنا، اللہ کے بائیں ہاتھ کا ذکر کہیں قرآن اور حدیث میں، اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سورہ الزمر آیت نمبر 67، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے، یعنی اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ کس کی مٹھی میں؟ اللہ عز و جل کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ایک ہاتھ میں زمین، ایک مٹھی میں زمین اور آسمان، جسے چھتری لپیٹ کر آپ رکھ لیتے ہو، اللہ آسمان کی نیلی چھتریوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر کے رکھے گا۔ سبحان و تعالی پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں مشرکین، اللہ اس سے پاک اور صاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے مقام پر یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ وہ دن، قیامت کا دن، جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ، جیسے آپ بنڈل میں اوراق لپیٹ دیتے ہیں، پیپرز، اللہ فرماتا ہے ایسے آسمان کو لپیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے۔ جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کو لوٹائیں گے، جس طرح تم کو پیدا کیا تھا پھر ہم دوبارہ تم کو پیدا کریں گے۔ یہ وعدہ ہے، ہمارے ذمے ہے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ یہ دن آنے والا نہیں ہے، یہ دن بہرحال آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں کر لیں گے اور آسمانوں کو لپیٹ کر دائیں ہاتھ میں رکھ لیں گے، پھر اعلان فرمائیں گے آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، اور کون ہے دنیا میں بادشاہت کے دعوے دار؟ آؤ سامنے آؤ۔ ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یطوی اللہ عز وجل السماوات ویوم القیامہ ثم یاخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ روز قیامت تمام آسمانوں کو لپیٹ کر اپنی داہنی مٹھی میں کر لے گا، پھر فرمائے گا میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، دنیا کے اکڑفوں کہاں ہیں جو تکبر کرتے تھے، اکڑفوں تھے، مغرور تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس کے بعد زمین کو لپیٹ کر اپنے دوسرے ہاتھ میں کر لے گا، پھر فرمائے گا صرف میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا کے گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟
یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ اور روز محشر کی کیفیت، روز محشر کی کیفیت کیا ہوگی یہ بتا کے میں اپنی بات لمبی، یہ قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، اتنے اختصار کے ساتھ تو ہم بہت مشکل ہے بیان کرنا، لیکن میرے عزیزو چابی دے رہا ہوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اتنا سمجھ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالی اعمال سدھر جائیں گے، ایمان سدھر جائیں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو پھر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ دو تین باتیں حدیثیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بھی واپس جانا ہے اپنے گھر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ نقی لیس فیہا علم لأحد۔ صحیح بخاری کی روایت کی روز محشر، میدان محشر میں لوگوں کو اس قسم کی زمین پر لایا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ تو کہاں جمع کیا جائے گا؟ ایسی طرح کی زمین ہوگی جو ذرا سرخی مائل ہوگی۔ زمین کا کلر کیا ہوگا؟ سرخی مائل ہوگا، جیسے کہ خالص اور چھٹے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اس پر کسی چیز کا نشان تک نہ ہوگا، بالکل لیبل پلین زمین ہوگی، اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا قلت یا رسول اللہ النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت لوگوں کا حشر اس حال میں ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، پیروں میں جوتیاں بولو نہیں ہوں گی، ننگے جسم ہوں گے، جسم کے اوپر ایک سوت بھی نہیں ہوگا، ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، بغیر ختنے کے ہوں گے۔ ختنہ کرتے ہیں نا ہم، بچہ پیدا ہوتا، قیامت کے دن بغیر ختنے کے ہوں گے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حیرت سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مرد عورتیں اکٹھے ایسے جمع ہوں گے؟ سوال کا انداز یہ تھا کہ کیا ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ کر حیا اور شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عائشہ صورتحال اتنی ہولناک ہوگی اور اتنی خطرناک ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں گے، مدہوش ہوں گے، نگاہیں آسمانوں پہ اٹھی ہوئی، اللہ اکبر، دوڑے بھاگے جا رہے ہوں گے، کون ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا وہاں؟ ذرا پوچھو ان عیاشوں سے جو ساحل سمندر پر عیاشیاں کرتے رہے، اور سونامی کی جب لہریں آئیں تو نہ ماں یاد رہی، نہ بیٹا، نہ عاشق، نہ معشوق، نہ وہ، کون کس کو یاد کرتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے ان مناظر کو جہاں بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا ہے۔ اور یہ جو کفار ہیں، کفار سے مراد یعنی جو اسلام کو جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں سمجھتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں لیکن اسلام کو جھٹلاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اللہ میں تو قیامت کے دن اندھا مجھے بنایا، مجھے اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات کو جب کہ وہ تمہارے پاس دنیا میں پہنچی تھی تو تو آنکھ بند کر کے بھلا چکا تھا، آج میں نے بھی اسی طرح تجھے بھلا دیا ہے۔ منہ کے بل نحشرهم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97۔ اور ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے بنا کر، گونگے اور بہرے بنا کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ جہنم کی دھیمی ہونے لگے گی، اللہ فرماتا ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ روز قیامت کافروں کو حشر میں منہ کے بل کیسے جمع کیا جائے گا؟ منہ کے بل، اللہ فرماتا منہ کے بل،
सर के बल कैसे चलोगे आप? पैर पे तो चल सकते हैं, मुंह के बल कैसे चलेंगे? कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जात ने इंसान को दुनिया में टांगों के बल चला दिया है, वही जात क़यामत के रोज मुंह के बल भी चलाएगी। सब हमारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। जिस तरह इन टांगों से दौड़ते हो, कल क़यामत के दिन सरों से अल्लाह दौड़ाएगा। सांपों के टांग होते हैं, बोलो दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? अल्लाह अकबर। सारे नमूने हमारे सामने इसी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, सारे सवालात के जवाबात इसी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आँखें हैं तो देखो, दिमाग है, अक्ल है तो समझो, दिल है तो इबरत और नसीहत लो। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों और भाइयों, हस्ते क़दादा कहते हैं अल्लाह की, और उस दिन सूरज, अल्लाह की कसम ये होकर रहेगा, उस दिन सूरज मील के फासले पर आ जाएगा। क़यामत के रोज़ पसीने की सतह 70 हाथ होने की वजह से लोग उसमें डूब रहे होंगे। 70 हाथ पसीने की जो सतह होगी, कितने हाथ होगी? हम और आप कितने हाथ के डूब रहे होंगे? पसीना उनके मुंह और कानों के बराबर किस होगा। और सूरज करीब होने और पसीने का हाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ बतलाया है, 1 मील के फासले पर होगा। और इस तरह लोग किसी का अपने अपने आमाल की, लोग अपने अपने गुनाहों के लिहाज से पसीने में डूबे हुए होंगे। बाज़ लोगों का पसीना टखनों तक होगा, कुछ लोगों का घुटने तक होगा, कुछ लोगों का सीनों तक होगा, और किसी के पसीना मुंह तक पहुंच जाएगा, और कोई मुंह में लगाम पसीने की लगी होगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि क़यामत के दिन में इस तरह से लोग भीड़ होगी कि लोग एक दूसरे के पैरों पर पैर रख करके खड़े होंगे, उन्हें होश ही नहीं होगा कि वो कहाँ खड़े हैं। ये क़यामत के दिन सबका यही हाल होगा। और इस ताल्लुक़ से मेरे अजीज़ों, गौर करो और सोचो कि कितनी ज़िल्लत और रुसवाई का वो सामना होगा। और उस दिन जहन्नम जब सामने लाई जाएगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं युता बिजहन्नम यौमइज़िन 70 अल्फ ज़िमाम मअ कुल्लि ज़िमामिन 70 अल्फ मलकिन यजुर्रुनहा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के रोज़ जहन्नम को 70,000 बाग, उसको क्या कहते हैं, नट, लगाम, 70,000 लगाम उसके मुंह में लगाए जाएंगे, और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे, और जहन्नम सामने लाई जाएगी, चीख रही होगी, चिंगाड़ रही होगी। ये है मनाजिर क़यामत के। इन्हीं मंजरों में कुछ ऐसे भी मनाजिर हैं जो खुशकुन हैं, दिल पसंद हैं, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए। पूरी ज़मीन तप रही होगी, सूरज का हाल ये होगा, पसीनों का हाल ये होगा, लोग प्यासे चिल्ला रहे होंगे। ऐसे हालत में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यक़ूलु यौमल क़ियामा, कहते हैं सबअतुन, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। उस दिन अल्लाह अपने अर्श के साथ ज़मीन के ऊपर मैदान महशर में नुज़ूल फरमाएगा। फरिश्ते उसके अर्श को उठाए हुए होंगे, और उस अर्श का साया होगा, और उस साये के नीचे जिस दिन मैदान महशर में कोई साया नहीं होगा, कोई छांव नहीं होगी, वो अर्श का साया होगा। अल्लाह फरमाएगा, आए मेरे फरिश्तों, जाओ इमाम आदिल, उस इंसाफ करने वाले बादशाह को बुला करके लाओ, आज उसे हम अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बादशाह को, जो अदल और इंसाफ करने वाला होगा, उसे अपना साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 7 खुश नसीब बंदे वो हैं जो अल्लाह के अर्श के साये के नीचे क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे। नंबर 1 इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह, हुक्मरान। अल्लाह कहेगा उसे आज हम अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। नंबर 2 शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह फरमाएगा मैं फरिश्तों, जाओ उन नौजवानों को ढूंढ के लाओ, जाओ ढूंढ करके लाओ जिन्होंने अपनी जिंदगी मेरी इबादत में सर्फ की है, पैदा हुई अल्लाह की इबादतों में गुजारी है, जाओ उन्हें भी बुला के लाओ, आज हम उन्हें अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। नंबर 3 वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, जाओ मेरे फरिश्तों उन लोगों को भी ढूंढ के लाओ, मर्द हो या औरत,
جو اپنے دلوں کے اعتبار سے ان کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا ہوا رہتا تھا، کہیں بھی رہتے ہوں، لیکن ان کے کان ہمیشہ کھڑے ہوئے رہتے تھے، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں، کب اذان ہو کب نماز پڑھیں۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، دل مسجدوں کے اندر اٹکے ہو۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ آج تو ہماری بڑی بری حالت ہے بھائی، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، بولو آمین۔ اور نمبر 4 اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جاؤ ورجلان تحابا فی اللہ، جاؤ ایسے 2 لوگوں کو بھی بلا کے لاؤ، دنیا میں دوست تھے، محبت کرتے تھے، کس لیے؟ مال و دولت کے لیے نہیں، فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ ہی کی محبت پر اکٹھا ہوئے اور اللہ ہی کی محبت پر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے۔ ایسے 2 مومن بندوں کو جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہیں بھی بلا کے لاؤ، آج ہم عرش کا سایہ انہیں نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر نمبر 5 ورجل تصدق بصدقۃ، رجل دعته امرأة ذات منصب، اس نوجوان کو بھی بلا کے لاؤ، اس آدمی کو بھی بلا کے لاؤ جس کو کسی حسین اور خوبصورت عورت نے بدکاری کے لیے بلایا، تو اس نے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حسین، خوبرو، جمیل موقع ہیں، سب کچھ ہے، موسم ہے، سب ہے، فرصت بھی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا، وہ بدکاری کے لیے بلا رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس نوجوان کو بھی بلا کے لاؤ، اس آدمی کو بھی بلا کے لاؤ، میں اسے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ اسی طرح ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، چھٹا یہ ہے آدمی نے صدقہ دیا تو اتنا چھپا کے صدقہ دیا کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جس کے داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا دیا، چھپا کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا۔ ایسے لوگوں کو بھی بلا کے لاؤ، میں انہیں عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ اور 7واں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس آدمی کو بھی بلا کے لاؤ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ ایسے لوگوں کو بھی بلا کے لاؤ۔ یہ قیامت کے اس ہولناک منظر میں یہ حسین اور خوبصورت منظر بھی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ ہمارے ماں باپ کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، تمام مومن موحدین متبعین سنت کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے نیک لوگوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد تفصیلات ہیں، میزان رکھے جائیں گے، اعمال تلے جائیں گے، اس کے بعد شفاعت کبریٰ، اس کے پہلے لوگ پریشان ہوں گے، آدم کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، آدم کو بلایا جائے گا سب سے پہلے۔ اللہ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اور 1 کو جنت میں جانے کا حکم۔ اللہ، کتنے؟ 999 کو جہنم اور 1 کو، بولو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ کہاں رہیں گے پھر، یہ حال ہوگا جب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری امت کا حال ایسے ہوگا، کالے گھوڑے کے جسم میں جس طرح پورے کالے بال ہوتے ہیں، ایک سفید بال ہوتا ہے، ایسے ہی ایک وہ سفید بال جس طرح چمکتا ہے، ایسے ہی جنتی چمکے گا اس میں سے جنت میں۔ اتنے کم تعداد جنت میں ہوگی، سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ اکبر، کیا حشر ہوگا اس وقت، ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ صحابہ جب اپنے بارے میں کہتے تھے، اس کے بعد شفاعت کبریٰ ہوگی اللہ کے حبیب کی، اس کے میزان تولے جائیں، سب کچھ مناظر ہیں، حوض کوثر، پھر کیا کیا تفصیلات ہیں۔ بہرحال ان کا مطالعہ کریں، آپ پڑھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنی وجود کو اس دنیا میں سمجھیں کہ آپ اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے، ورنہ قیامت کا منظر تو بہت ہی ہولناک ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں قیامت کے دن جو ہے اپنی رحمتوں کی چھاؤں نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں اور باپ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ ہم نے جتنا کہا ہے سنا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔